عصمت عباس کا حق ہے. اب جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو ہاتھ اٹھانا. جس نے عباس کو معصوم نہ مانا, جس نے سمجھا کہ غازی شجاع تھا, حسین ابن علی کا بھائی تھا, کیا پڑھا گیا آج تک عباس کے ایک شجاع علی کا بیٹا جو کربلا میں لڑنا چاہتے تھے اور حسین چاہتے تھے نہ لڑے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین چاہے اور عباس نہ چاہے. کیا پابند عباس دکھایا گیا, کیا پابند عباس پڑھا گیا کہ ایک ایسا شجاع جو کربلا میں تڑپ رہا تھا لڑنے کے لیے اور حسین چاہتے تھے کہ عباس نہ لڑے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ امام چاہے. اب میں جملے کی دعا لینے لگا. عباس اس قاری کو کہتے ہیں جو حسین کے اشارے کو وہی سمجھتا ہے. خبر ہی نہیں زمانے کو کہ حضرت عباس کا حق کیا ہے. یا صفین میں لڑتا ہوا غازی پڑھا گیا, یا کربلا میں پابند عباس پڑھا گیا. دو صفحوں میں میری قوم نے عباس کو پڑھا اور عباس کو سنا. یا کربلا میں خاموش عباس, یا صفین میں حضرت عباس کا حملہ. آؤ دیکھو تو صحیح حضرت عباس ہے کون. وہ علی جو ساری زندگی یوں کرتا تھا, جس کے لیے یوں کرے اسے عباس کہتے ہیں. جو بول سکتے جو ہاتھ اٹھا سکتے وہ ہاتھ اٹھا. اگلی صدر آپ ہی کا حق بند ہے تو میں آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں. میں نے حضرت عباس کے لیے جملہ پڑھتے ہوئے کہا کہ وہ علی جو ساری زندگی یوں کرتا تھا, جس کے لیے یوں کرے اسے عباس کہتے ہیں. میں نے ایک جملہ پڑھا کہ حسین کا اشارہ جس کے لیے درجہ وحی رکھے اسے عباس کہتے ہیں. پھر یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو, میں اگلا جملہ حضرت عباس کی فضیلت کا پڑھنے لگا. کون عباس جو صفین میں علی سے لڑتے تھے وہ کربلا میں عباس سے ڈرتے تھے. بولو جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو. ہاتھ ابھی یہیں پہ رکھنا. جسے زمانہ خدا سمجھے اسے علی کہتے ہیں, جسے زمانہ ہو بہو علی سمجھے اسے عباس کہتے ہیں. مختصر سا خطبہ حضرت ابوالفضل عباس کا سلام. خانہ کعبہ کی چھت پہ خطبہ پڑھا جا چکا. صفین میں حضرت عباس کا حملہ منبر سے پڑھا جا چکا. مجھے پڑھنا ہے حضرت عباس کا شب عاشور, حسین کے نوکروں سے خطاب. ایک لمحے کے لیے سمجھنا ہے یہ مجلس کا ٹینٹ نہیں ہے, یہ حسین کا خیمہ ہے. باخدا وسیم بھائی اتنا بہترین خطاب کیا ہے حضرت ابوالفضل عباس نے شب عاشور. فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا خطبہ. صرف اس دور کے حسین کے ساتھیوں کے لیے نہیں, ہر دور کے لیے عباس بول پڑے. حضرت ابوالفضل عباس شب عاشور. اور اس خطبے کی تصدیق کس نے کی ہے؟ اس خطبے کی راویہ ہے ثانی زہرا. یہ خطبہ خود علی کی بیٹی شہزادی فاتح شام کہتی ہے, میں نے سنا شب عاشور جب عباس حسین کے اصحاب سے خطاب کر رہے تھے. بی بی کہتی میں نے عباس کے خطبے کو سنا. بالکل مجلس میں روحانیت آ جائے گی. مجھے داد سے نہیں لیکن روحانیت سے غرض ہے مجلس میں روحانیت آئے تاکہ حضرت عباس راضی ہو سکے. شہزادی کہتی ہے کہ جس رات حسین کے خیام کو لشکر نے گھیرا ہوا تھا, بی بی کہتی ہے حسین کے صحابہ عباس کے خیمے میں جمع تھے. شہزادی کہتی ہے میں نے اپنی کنات کے قریب رک کے چاہا کہ دیکھوں عباس حسین کے صحاب سے کیا بول رہے ہیں. بی بی کہتی میں نے کنات کا پردہ ہٹایا. عباس زمین پہ اپنے ہاتھ ایسے گاڑ کے بیٹھا تھا جیسے شیر شکار پہ اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھے. جو حسین کے صحاب خیمے میں دیکھا عباس خطاب کرنے لگے. الحمدللہ مبدی الانوار ومولج اللیل فی النہار اما بعد ایھا الاخیار فیا انصار آل اللہ الابرار لا تفصحوا من ہجوم الکفار ولا تفشلوا من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار وفراش العصار. حضرت عباس نے یوں حسین کے صحاب کی طرف دیکھ دیکھا. تعریف اس اللہ کی جو انوار کا ابتدا کرنے والا ہے. اب یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں, میرے محترم ذاکرین بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. جب حضرت عباس کا خطبہ پڑھوں تو اس میں اپنا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا, ایک لفظ بھی اپنا نہیں اضافہ کر سکتا. جو پڑھوں گا وہی ہے جو عباس بولے تھے. حضرت عباس نے شب عاشور حسین کے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے تعریف اس اللہ کی جو نور کی ابتدا کرنے والا ہے, جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے. شب ہے عاشور کی, رات ہے دن نہیں. اور بول رہا ہے غازی صاحب سلونی کا بیٹا, قرآن کے وارث علی کا بیٹا. شب عاشور میں کہہ رہے الحمدللہ مبدی الانوار ومولج اللیل فی النہار. تعریف اس اللہ کی جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے.
फसाहत और बलागत देखना, दिन का खुतबा नहीं, रात का खुतबा है। दिन को रात में नहीं, जो रात को दिन में बदल देता है। अम्मा बाद, इसके बाद अय्युहल खियार, ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। कहां चले गए? मैंने तो पहले कहा था कि हजरत अब्बास बोल रहे हैं। हजरत अब्बास ने ये नहीं कहा कि तुम्हें हुसैन ने बुलाया है। किबला काज़िम भाई आज तक मुअर्रख लिख रहा था, कोई कूफे से आया था, कोई रास्ते में मिल गया था, कोई चलता चलता आ गया था, किसी को हुसैन ने खत लिख के बुलाया था। अब्बास ने शब अशूर ये सारी गलतफहमियां दूर कर दी। अब्बास ने कहा, ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। अब्बास ने बता दिया ये अपनी मर्जी से नहीं आए, जिस अल्लाह ने नबियों को चुना था उसने हुसैन के नौकरों को या इंसार आलिल्लाहिल अबरार। अगली सतर में ऐसे जी चाहता है कि न बोलूं न तुम्हारी समातों में उतरे, ऐसे कोई नूर उतरे मुझसे सतर वसूल करे और तुम्हारे कलूब में डाल। अब्बास देखे कहते ऐ तारीफ उस अल्लाह की जो अनवार की इब्तिदा करने वाला है, जो रात को दिन में बदलने वाला है। ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। सामने 3 दिन के प्यासे हुसैन के नौकर बैठे थे। अब्बास उनकी चेहरे को देख के कहने लगा, ऐ अल्लाह की आल के मददगारो, हाय हाय हाय, ऐ अल्लाह की आल के मददगारो। जो हैरत में बैठे हैं, मैं अब्बास पढ़ रहा हूं। हजरत अब्बास ने हुसैन के असहाब से कहा, ये जो खयाम के बाहर लाखों का मजमा है, अब्बास ने जुमला खैमा हुसैन इब्न अली में कह दिया, इन काफरों से, इन काफरों के मजमे से ना डरना, इनके हजूम से ना डरना। जब मैंने हजरत अब्बास का ये जुमला मैं पहुंचा करबला में, मैंने देखा कि वो जो हुसैन का खैमा घेर के बैठे थे वो कौन थे? तो मुझे तारीख ने बताया, कोई यमन का मुफ्ती था, वो कूफे में नमाज पढ़ाता था, कोई मिस्र से आया था, कोई मदीने से आया था। ये असहाब थे, इनके चेहरों में लंबी लंबी दाढ़ियां थी, इनके माथे पर सजदों के निशान थे। ये सारी रात ऊंची आवाज में तलावत करते थे, सजदे के घट्टे इनके माथे पे लगे हुए थे। ये पूरी पूरी इबादत करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले, नबी की रिसालत के कायल थे, लेकिन हुसैन से दुश्मनी में आए थे। अब्बास ने हुसैन के खेमे में बैठ के कहा, ए हुसैन के नौकरों, इन काफिरों से ना डरना। ए मेरा मौला गाजी, ये काफिर तो नहीं है, ये तो ला इलाहा पढ़ते हैं। अब्बास का चुप, जो हुसैन को छोड़ जाए वो कल भी का इन्होंने हुसैन को छोड़ा। अब्बास कह रहे हो गाजी के नौकरों की डालो, गाजी कह रहे हैं काफिर है, ना डरना। आज कोई शिया मौलवी हो के मुझे मशवरा दे, हया करना चाहिए, हमारे भाई हैं, इनके साथ मोहब्बत में रहो, हमारे इस्लामी भाई हैं। मैं तेरी मानू या गाजी की मानू? अब्बास कह रहा, जो हुसैन को भौंके वो कल भी काफिर था। आप हजरत अब्बास के नौकर हैं, आपने जाकरी मांगी हजरत अब्बास से। मौला अब्बास कह रहे, ना डरना इन कुफार के हजूम से, वला तफशलू मिन कसरत अल-इशराक, इन शरीरों की कसरत से खौफजदा ना होना। खुदा ने गदीर में कहा था, मेरा मोहम्मद तो अली की विलायत का ऐलान कर, अल्लाह तुम्हें शरीरों से बचा लेगा। अब मुझे क्या करूं? मैं शुरू कर चुका हूं हजरत अब्बास का खुतबा, लेकिन मैं क्या करूं? अब मेरा जुमला तो अपना है नहीं। हजरत अब्बास का जुमला है, ये उलमा तशरीफ फरमाए। इतने उलमा के होते हुए मैंने खुतबा शुरू किया है। ये मिंबर पे हाथ है, ये गाजी का अलम सामने है। करबला में हजरत अब्बास की जर्री से लेके ये मिंबर पे पड़े हुए अलम अब्बास तक, जहां चाहो कसम देने के लिए तैयार हो। जियारत पड़ी है हजरत इमाम जाफर सादिक की, और इमाम जाफर सादिक ने जो भी हो, जैसे भी हो, अब्बास की हक गाफिल न होना, अब्बास की हुर्मत को पमाल न करना, हुक्म इमाम है। और मैंने हजरत अब्बास का खुतबा शुरू किया है। हजरत अब्बास ने कहा, ना डरना, तुम अल्लाह के चुने हुए लोग हो, तुम तो अल्लाह की आल के मददगार हो। इन काफिरों के हजूम से ना डरना, इन शरीरों की कसरत से ना घबराना। रख मेरे सर पे कुरान। बाहर कारी और हाफिज खड़े थे, और अब्बास खेमे में बैठ के हुसैन के नौकरों से करे, लिअन्नहुम कला बन्नार, इनसे ना डरना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, हैदर। ले अन्नहुम कला बन्नार, ना डरना।
یہ دوزخ کے کتے ہیں، جس بندے کو ڈر ہے یا آج کے بعد عباس کے علم پہ نہ جانا، منت غازی سے مانگو اور عباس کا خطبہ نہ سنو۔ حضرت عباس کا لِأَنَّهُمْ كَلَابُ النَّارِ وَفَرَاشُ الْأَسَارِ، ان سے نہ ڈرنا، یہ دوزخ کے کتے ہیں، زنازادے ہیں، ان سے نہ ڈرنا۔ کیف یقاومون من بذات الاخیار، کیسے آئیں گے یہ کل اللہ کے چنے ہوئوں کے مقابلے پہ؟ لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول، سننا دیں نصیب، جبکہ اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا۔ بندے آج تک یہ نہیں مان رہے کہ یہ 14 چنے ہیں۔ عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حر کو بھی چن لیا تھا۔ عباس کہہ رہے ہیں اللہ نے زہیر کو چنا تھا، مسلم ابن عوفہ کو چنا تھا۔ فرمایا اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا، لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ، اپنے ولی کی نصرت کے لیے اور اپنے نبی کی خوشی کے لیے۔ یہ پڑھ رہا ہوں میں عباس کی جنگ۔ کس نے کہا ہے کہ عباس لڑے نہیں؟ لہجے سے لڑ رہا ہے۔ کیسے آئیں گے یہ اللہ کے چنے ہوئوں کے مقابلے پہ، جبکہ اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا اپنے ولی کی نصرت کے لیے۔ اصحاب کی طرف دیکھے حضرت عباس نے جب دیکھا کہ حسین کے اصحاب ابھی کو 3 دن پہلے آیا ہے، کچھ 6 دن پہلے پہنچا ہے، انہوں نے عباس سے سنا ہم چنے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے چنا تھا، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم تو سمجھتے تھے ہمیں حسین نے بلایا ہے، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم آل اللہ کے مددگار ہیں۔ ہم کون ہیں؟ عباس کہتے ہیں انتم لب البریہ و خلاصۃ الخلیقہ، تم کائنات کی سچائیوں کا نچوڑ ہو۔ تم روز اول سے لے کے روز آخر تک مخلوقات کا خلاصہ ہو۔ اب میں آ گیا ہوں انتہائی حساس جگہ پہ۔ حضرت عباس نے حسین کے اصحاب کو کہا تم اللہ کے چنے ہو، آل اللہ کے مددگار ہو، مخلوقات کا خلاصہ ہو، سچائیوں کا نچوڑ ہو۔ حضرت عباس نے ان کی اتنی فضیلت بتا دی، ان کے جسم کانپنے لگے۔ ان کا اگر ہم یہ ہیں تو کون ہے؟ عباس کے نوکر، غازی کے نوکر، منتیں ماننے والے، اگر ہم یہ ہیں تو کون ہے؟ عباس کا سر اٹھاؤ، الستم تعرفون، اٹھاؤ سر، میں تمہیں اپنا تعارف کرو۔ انا ہیبت الجبار، انا طلبت القرار، انا سائف صاحب ذوالفقار، میں جبار کی ہیبت ہوں۔ عباس کہتے ہیں میں قرار کی طلب ہوں۔ لہجہ بتا رہا ہے کہ نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا ہے، میں صاحب ذوالفقار کی تلوار، واللہ خدا کی قسم تم میں سے سارے بھی چلے جاؤ، میں اکیلا اپنے سید کا دفاع کروں۔ غدن واللہ یوم زلزلہ عظیم، اللہ کی قسم میں کل قیامت والے زلزلے یاد کروا دوں گا۔ غدن واللہ احیر جبرائیل، قسم اللہ کی میں کل جبریل کو حیرت میں ڈال دوں گا۔ غدن واللہ ادہش اسرائیل، قسم اللہ کی کل میں اسرائیل کو وحشت زدہ کر دوں گا۔ اگلی صدر سننا، غازی کے نوکروں یہ کہہ کے عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا کل تم سارے بھی چلے جاؤ، میں اپنے اشل کے سموں سے شامیوں کی قبریں بنا دوں گا۔ کل میں اپنے فضائل سننا، کل میں اپنے گھوڑے کے سموں سے قبریں بناؤں گا۔ یہ جو پہلے جملے تھے یا کہ بھائی عباس کی حسرت، کل میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا کل، اور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اگر میرا سید کہے تو کل میں یہ کر دوں گا۔ اگلی صدر سننا حضرت عباس کی، جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، آنکھیں محبت میں تڑپ گئی تو ٹھیک ہے، فضائل سننا ہے، اگر وہ حکم نہ کرتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا۔ سنتے ہو بس سماؤ ترسی، میں آسمان کو ڈھال بنا دیتا۔
یہاں پہنچے تھے ابھی غازی خطبے کے اگلے لفظ ہیں کہ حسین کی اصحاب سے ایک بھاگتا ہوا خیمے میں آیا. اس کا یا ابا الفضل العباس، ایک دستے نے یزیدی لشکر سے خندق کو پار کر لیا اور وہ خندق کو پار کر کے حسین کے خیموں کو گھیرا ڈالنے لگے. کتابیں کہتی ہیں شیر کی طرح اٹھا عباس، بغیر زین کے گھوڑے پہ آیا، گھوڑے پہ آ کے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. دوڑانے کے بعد خندق کی سرحد پہ کھڑے ہو کے عباس نے کہا یا نسمت الفجور، اے اندھیری رات کے گناہ کے بچو، وارضعت الخمور، اے شراب کی گھٹی پہ پلنے والو. جملے حضرت عباس کے. اگلی سطر سننا حضرت عباس کی، خدا کی قسم پورے دن کی تھکاوٹ اتارنی ہے. حضرت ابا الفضل عباس نے جب دیکھا کہ ایک دستہ آ گیا اور حسین کے خیموں کا گھیرا ڈالنے لگا ہے، عباس نے کہا اے گناہوں کی رات میں پلنے والو، اے شراب کی گھٹی میں تربیت پانے والو. یہ کہنے کے بعد حضرت ابا الفضل عباس اپنے گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے جیسے نبی نے غدیر پہ منبر پہ علی کو بلند کیا تھا. بلند ہو کے حضرت عباس نے رات کی تاریکی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا وہ بیت النور تھا مکے میں تمہارے باپ دادا ہجرت کی رات اس گھر کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے مگر ناکام لوٹے تھے. یاد رکھنا اس رات علی سویا ہوا تھا، آج علی جاگ رہا. اس رات والا علی. گھوڑے کی زین سے عباس اترے. حضرت عباس نے اپنی تلوار کی نوک کے ساتھ حسین کے خیام کے باہر ایک لکیر کھینچی. اس لکیر کے تھوڑا سا پیچھے اپنے اشل کے سم رکھے. رکھ کے عباس نے کہا لو اکیلا کھڑا ہوں، تم میں سے کسی کی جرت ہے اس خط کو پار کر کے دکھائے. جب تک عباس کی زندگی ہے یہ خط پار کر کے دکھاؤ. عباس نے لکیر کھینچ دی. خدا کی قسم کتنا بہترین جملہ ایک عرب کا عالم دین اپنی کتاب میں لکھیا. اسے کہا تم کیا سمجھتے ہو وہ خط صرف عباس نے شب عاشور کھینچا تھا؟ عباس نے وہ خط قیامت تک کے لیے کھینچ دیا. عباس نے خط کھینچ کے بتا دیا قیامت تک کے لیے جہاں عباس ہوگا وہاں یزیدی لشکر نہیں آئے گا. اسے کہا آج بھی مجلس حسین کے بعد عباس کا کھچا ہوا خط ہے. عباس کے خط کی وجہ سے منکر مجلس حسین میں. بس بڑی جلدی 10 یا 12 منٹ میں حضرت عباس لشکر یزید میں ایک شخص آیا تھا مارد. اتنا دیو قامت تھا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں ہزاروں سے لڑتا ہوں. اس کو بٹھایا ہوا تھا صرف ایک وجہ سے کہ تو نے بیٹھنا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. اگر تو عباس لڑا تو تو نے لڑنا، اگر غازی لڑا تو مارد تو لڑے گا، اگر عباس نہ لڑا ہم تجھے کسی سے نہیں لڑائیں گے. کربلا کی جنگ چٹیل میدان نہیں تھی، ریت کے ٹیلے تھے. عباس ابن علی ٹیلے کے اوپر تھے. عاشور جب شب عاشور نہیں عاشور ہے، عباس ٹیلے پہ بلند ہے. حضرت ابو الفضل عباس بار بار لشکر کی طرف دوڑتے ہیں. یزیدی لشکر ٹیلے کے اس پار بھی ہے اور عباس ٹیلے سے نیچے آتے ہیں، ان کے ٹیلے پہ جاتے ہیں. لشکر یزید بلا تشبیہ یہاں کھڑا، عباس یہاں سے اترتے ہیں. یہ الٹے قدم اپنے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں. اب عباس ان کے تعاقب میں یہاں تک جاتے ہیں، وہاں سے عباس پھر پلٹتے ہیں. حضرت عباس کا ایک لقب ہے یا صاحب السعی، اے سعی کرنے والے. علماء کہتے ہیں کہ اس لقب کی وجہ کہ حفاظت حسین میں عباس بار بار ٹیلوں کے درمیان جب بار بار لشکر واپس پلٹ کے جاتا اور میرے سادے ملاؤں اس کا مارد باہر نکل. حوصلے پست ہو گئے لشکر کے. 6-7 دفعہ عباس ٹیلے پہ آیا. میرے لشکر میں کسی کی جرت ہی نہیں وہ عباس کے سامنے کھڑا ہو سکے. مارد اکیلا، وہ جس کو لایا گیا تھا کربلا میں عباس سے لڑانے کے، لوہے کی ذرہ پہن کے دیو قامت گھوڑے کی زین پہ آیا. اب لشکر یزید میں شور مچ گیا. وہ جس کا انتظار تھا، جس کی تلوار کا جلوہ دیکھنا، وہ جا رہا ہے عباس کے مقابلے. لشکر یزید اس کے پیچھے آیا. اس نے لشکر یزید کو روکا. اس نے کہا لڑوں گا تو اکیلا. اس نے کہا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تیرا حملہ دیکھنے کے لیے آئے. یہ آیا اسی ٹیلے پہ جہاں سے عباس نے ان کو ہٹایا تھا. اس ٹیلے کی بلندی پہ آ کے یہ کھڑا ہو گیا. اب نشیب میں کھڑے ہیں عباس. نقشہ ذہن میں ہوگا تو لطف آ جائے گا. عباس نشیب میں، یہ اپنے ٹیلے کی بلندی پہ آیا. اس نے ٹیلے کی بلندی سے دیکھا نہ کوئی لشکر نہ کوئی صفے. اس نے پھر پلٹ کے عمر بن سعد سے کہا اسے کس سے لڑنا ہے؟ اس کا وہ جو نشیب میں کھڑا ہے. اس نے کہا دھوکہ دے رہا ہے مجھے، میں نے تجھے کہا تھا 1000 سے لڑوا دے، تو مجھے اکیلے سے لڑوا رہا ہے. اس نے کہا مقابلے پہ جا، تیرا دعویٰ ہے 1000 سے لڑتا ہے، اس کا دعویٰ ہے لاکھوں سے لڑتا ہوں.
اسے کا لڑوں گا نہیں، صرف اتروں گا. میں جنگ کے قانون سمجھتا ہوں، میں قوانین جنگ سے واقف ہوں، میں قوانین حرب سے واقف ہوں، میں اتروں گا. مجھے عباس، یہ جو علی کا بیٹا ہے، یہ جو حسین کا بھائی، اس کا دفاع مجھے بتا دے یہ کیسا لڑتا ہے. ادھر سے مارد نے اپنا گھوڑا اونچائی سے نشیب کی طرف دوڑایا، بلا تشبیہ غازی کے نام. حضرت ابوالفضل عباس نے تلوار کو نیام سے نہیں نکالا، عباس نے اپنے نیزے کو اپنے دونوں زانوؤں پر لٹایا، لٹا کے حضرت عباس نے گھوڑے کی لجاموں میں ہاتھ ڈالا. یوں مارد کی طرف عباس نے دیکھنا شروع کیا. یہ دوڑاتا ہوا گھوڑا نشیب میں لے کے آ رہا تھا. عباس کا اشل وہیں پہ اپنے سم گاڑ کے کھڑا تھا. یہ قریب آتا جا رہا تھا، یہ پلٹتا جا رہا تھا، یہ سوچتا جا رہا تھا یہ ابھی قبضے پہ ہاتھ ڈالے گا، یہ بھی تلوار کھینچ لے گا، یہ بھی نیزہ اٹھا لے گا، یہ بھی تیر پھینکے گا. عباس وہیں کے وہیں کھڑے تھے، وہیں کے وہیں عباس کھڑے تھے. اس کا گھوڑا دوڑتا دوڑتا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں. یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، یہ حرکت بھی نہیں کر رہا، یہ تلوار بھی نہیں نکال رہا، یہ نیزہ بھی نہیں اٹھا رہا. اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے جب حضرت ابوالفضل عباس کے قریب آئے، عباس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے نیزے کو اٹھایا، اپنے نیزے کی انی اس کے گھوڑے کی پشت پہ ماری. گھوڑے کی پشت پہ لگنی تھی، یا یہ اپنے گھوڑے سے گرا، اس کا گرنا تھا، یہ اپنے گھوڑے سے گرتا گیا. شمر ملعون نے دیکھا کہ مارد گر گیا ہے. اس نے اپنے لشکر میں سے کہا وہ گھوڑا جس پہ آج تک ابھی تک کچھ نے سواری نہیں کی بھیجو، مارد اسے اپنی پر حملے لے گا. ایک گھوڑا چنگھاڑتا ہوا لشکر سے یوں نکلا اور نشیب کی جانب گیا. جو ہی وہ گھوڑا اس سے پہلے کہ مارد کے قریب آتا، ابوالفضل عباس نے اپنا گھوڑا اس کے رستے میں کیا. یہ گھوڑا چلتا ہوا عباس کے گھوڑے کے قریب آیا. عباس نے اشل سے جس لگائی، اس گھوڑے کی سین پہ آیا. عباس نے اشل کو چھوڑا، ان کے گھوڑے کی پشت میں سوار ہو گیا. شمر ملعون نے ٹیلے پکڑے، عباس تو نے میرے لشکر کا گھوڑا کیوں چھینا؟ عباس کی آواز ہے جاہل، یہ تم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا. اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے، یہ تم نے مدائن میں حسن کا چوری کیا تھا. اور عباس بطول کے بیٹوں کے حق پہ کسی کا قبضہ. اس گھوڑے کا نام تاویہ. مقام نخیلہ پہ پہنچ کے عمر ابن سعد نے کتاب قدی 7 خط، ابن زیاد نے 7 خط کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کو آئے کہ میں پہنچ گیا ہوں، کوفہ چھوڑ چکا ہوں، مقام نخیلہ پہ کھڑا ہوں، مجھے خبر ہے کہ حسین نینوا پہنچ چکے ہیں، میں نے جتنے دستے بھیجنے تھے بھیج دی. میں کھڑا ہوں مقام نخیلہ پہ تازہ فوج کے دستے لے، جیسے جیسے تجھے ضرورت پڑتی جائے گی میں تازہ دستے بھیجتا جاؤں. حسین کو نینوا سے نکلنے نہ دینا. یہ بار بار خط بھیج رہا. دوسرے خط میں تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ خیام حسین کی تعداد کتنی؟ یہ خط پہنچا کربلا میں. عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط کا جواب لکھا. حسین کا دستہ بھی پہنچ گیا ہے، ہم بھی پہنچ چکے ہیں، ہم نے حسین کی فوج کا تعین کر لیا ہے، ہم پوری جنگ کے لیے تیار ہیں. خط واپس ابن زیاد کے پاس آیا. اس نے پھر خط لکھا. اس کا میں نے تجھے یہ نہیں پوچھا کہ دستے کتنے ہیں، میں نے تجھے پوچھا نہیں تیر انداز کتنے ہیں، میں نے تجھے پوچھا کہ جلدی مجھے بتا کہ حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. تاریخ ہے، منبر حسین ہے، پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے. خط دوبارہ آیا، دوبارہ خط آیا، دوبارہ خط پہ عمر بن سعد نے لکھا ہاں ہماری فوج بھی تازہ دم ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے. میں نے فوج سے حلف لے لیا ہے، فوج کبھی بھی پیچھے قدم نہیں ہٹائے گی. میرے تیر انداز ٹیلوں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، ہم حسین کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے تیسرا خط بھیجا. کیوں بار بار مجھ سے جواب بدل رہا ہے؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے پھر آگے سے لشکر کو خط بھیج دیا کہ ہاں ہاں ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر حسین حملہ کرے گا ہم پیچھے سے بھی حملہ کریں گے، ہم نیمنا سے بھی بھاگ دیں گے، ہم میسرا سے بھی رٹ لیں گے. اس نے پھر خط لکھا میں نے تم سے پوچھا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے؟ 7واں خط قاصد لے کے آیا. اس نے کہا اب ابن زیاد نے کہا عمر ابن سعد سے کہنا لکھ کے نہ بھیج، مجھے بتا کہ عمر ابن سعد بتا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. اتنا کہنا تھا ابن زیاد کے قاصد کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے عمر ابن سعد ٹیلے کے پیچھے گیا. اس نے کہا 6 خط میں ابن زیاد کے برداشت کرتا رہا، بار بار ایک ہی بات پوچھ رہا ہے حسین کے خیموں کی تعداد، حسین کے خیموں کی تعداد. جا اسے جا کے بتا دینا عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے وہ حسین کے خیمے گرے؟ کس کی جرت ہے؟ عباس کے ہوتے. جتنی چیخ نکلی ہے اس سے اگلے جملے پہ رو پڑنا. جس عباس کے ہوتے ہوئے فوج حسین کے خیمے نے گنتی تھی، اسی عباس کے گرنے کے بعد فوج زینب کے خیمے کے اندر کھڑی تھی. مولا مجھے اجازت دے. بلا تشبیہ حسین نے زخمی امامہ سر سے اتارا.
صبح سے لے کے شام تک جنازے اٹھا کے تھکا ہوا حسین رو کے کہتے عباس ایک بار میرے گلے میں باہیں ڈال. عباس نے مولا حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, اپنے لب حسین کے کان کے ساتھ لگائے, رو کے حسین تڑپ کے کہتے عباس تو لڑنے کی اجازت لینے آیا ہے, میں ایک سوال پوچھوں گا پھر میں تجھے اجازت دے دوں گا. عباس نے کہا حکم کر بطول کا بیٹا کیا سوال ہے؟ حسین رو کے کہتے مجھے صرف اتنا بتا, میں بہنے لے کے کہاں جاؤں, میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس تیرے سہارے پہ میں سکینہ کو گھر سے لے, مجھے صرف اتنا بتا. حسین کی بیٹی کی حسرتیں ہیں. آواز آئی مشکیزہ لے جا تلوار دے جا, مشکیزہ لے جا تلوار دے جا, مشکیزہ لے جا تلوار دے جا, یہاں تک آخر تک جو کھڑے ہیں. عباس نے روکے گا لانا میں نے پانی ہے, تلوار میری نیا میں رہنے دے, کیونکہ سپاہی کے پاس اسلحہ ہو فوجوں پہ روب رہتا ہے. میرے مولا تیرے اذن کے بغیر نہ تلوار اٹھاؤں گا نہ کسی کی گردن ماروں گا, لیکن میری تلوار میرے نیا میں رہنے دے. حسین نے ایک بار عباس کی تلوار کو دیکھا, دیکھنے کے بعد عباس کے ہاتھ میں تلوار رکھی, دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا, فرمایا تو نے وعدہ کیا لے جا, تو میری ماں کی دعا ہے, لیکن عباس ایک وعدہ کر کے جا, عباس ضرورت پڑے تو نکالنا, عباس بغیر ضرورت کے نہ نکالنا. عباس قبضے پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے میدان میں اتنا سوچ لینا, جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے, اتنا انہوں نے سکینہ کو مارنا ہے. عباس میری زینب سے تیری تلوار. یہ کہنے کے بعد انہوں نے جملہ کہا, انہوں نے کہا اب بتا عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں تھا؟ جو ماتم کر سکو ماتم کرنا, میں نے کہا کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا اتنا کاٹ دیا تھا, عباس کا سر پیس دیا تھا, انہوں نے ایک رومال میں غازی کے سر کے ٹکڑے, معاف کرنا غازی کا نوکرو, ایک سطر پڑھنے دینا, عباس کا واسطہ ایک سطر پڑھنے دینا, ایک سطر پڑھنے دینا, غازی کا واسطہ. بیٹھنا بیٹھنا بیٹھنا, مائنس ختم نہیں ہونی. ابھی ہم نے زہرا کو رونا ہے, ابھی ہم نے غازی کی ماں کو رونا ہے. ان ملونوں نے جو انہوں نے عربی میں لفظ کہا تھا میں نہیں پڑھوں گا, میں نہیں پڑھوں گا, علماء تشریف فرما ہے, انہوں نے اس کان کا لفظ استعمال کیا. میں نے کہا یہ عربی میں اس کی اردو کیا ہے؟ ان کا سرما کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے عباس کا سار صفوف کی طرح ہم جا کے ابن زیاد کے دربار میں یہ پوٹلی یہ گٹھری دیں گے, اس کے اندر ہے حسین کے جرنیل کا سر, اس کے اندر ہے حسین کے علمدار کا سر. سید بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈالنے, نہ غازی کے نو کرو. جب انہوں نے کہا کہ یہ رکھو سنبھال کے کسی حفاظتی سامان میں رکھو, ہمیں اسے دے کے بہت زیادہ انعام لینا ہے. جب سر نیزوں پہ سوار ہوئے, علی کی بیٹی اونٹ کی پشت پہ آئی, بی بی کو اپنی ردا بھول گئی. بی بی نے ایک ایک سر دیکھا, اکبر کا سر, قاسم کا سر, اصغر کا سر, اون کا سر. روک گئی سجاد اینا اینا عباس, میرا عباس کہاں ہے؟ ان ملونوں کے کان میں آواز گئی کہ زینب عباس کا سر ڈھونڈ رہی ہے. انہوں نے زینب کو اذیت دینے کے لیے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں, گھوڑا اپنے سونگ اٹھاتا, عباس کا سر کبھی دائیں